جی ناظرین اور سامعین، اب ہم پہنچے ہیں جھنگ یونیورسٹی کے ایشو کے حوالے سے. خاص طور پر آج کل بہت بڑا پروپیگنڈا شہر میں چل رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو جھنگ چنیور روڈ پر شفٹ کیا جائے اور خاص طور پر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں اسے مرج کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یونیورسٹی اس میں مرج ہوتی ہے یا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی اس میں مرج ہونے جا رہی ہے. یہ سب جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کے پاس کہ ان کا اس وقت کیا موقف ہے، کیونکہ ان کے دور میں یونیورسٹی آف جھنگ منظور ہوئی اور وہ جھنگ گوجرا روڈ پر ہوئی. اب پہلا سوال تو ان سے یہ کرتے ہیں کہ کیا اس یونیورسٹی کو چنیور روڈ پہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے عدنان، تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے، مناسب یہ ہوتا کہ مجھ سے آج یہ سوال کرنے کی بجائے اگر آپ اس وقت کے موجودہ ایم پی اے اور اس وقت کی موجودہ ایم این اے ان سے آپ یہ سوال کرتے کہ اس وقت یونیورسٹی کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے تو شاید زیادہ مناسب ہوتا. اوبیسلی یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم نے اس کا چارٹر کیسے منظور کروایا، کس طریقے سے 12 مربع زمین جو ہے وہ یونیورسٹی کے نام انتقال کروایا، کس طریقے سے جاتے جاتے 16 کروڑ کا ریکرنگ بجٹ دے کے گیا اور 10 کروڑ کا ڈیولپمنٹ بجٹ دے کے گیا جو بعد میں انہوں نے لیپس کروا دیا. اور جانے سے پہلے ہی یونیورسٹی کے فرنیچر کا ٹینڈر فلوٹ کروا کے گیا خود. الیکشن میں جانے سے پہلے وائس چیئرمین کا وائس چانسلر جو ہیں ان کا ایڈ اخبار میں وہ میں خود دلوا کے گیا. یہ ساری چیزیں تو ہم نے کر لی تھیں. آج افسوس یہ ہے کہ 2 سال گزرنے کے بعد بھی چیزیں وہیں کھڑی ہیں جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کی تقریر اگر آپ نکال لیں تو میں نے باقاعدہ تقریروں میں کلاسز کی ڈیٹ بتا دی تھی اور کلاسز اسی تاریخ کو شروع ہوئی ہیں جو ڈیٹ ہم نے بتائی تھی. اب آتے ہیں اس بارے جھنجٹ میں شفٹنگ کے حوالے سے. یہ تو بڑا واضح ہے کہ آپ کے دور میں ایک چیز منظور ہوئی، اب اس میں جو صورتحال چل رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں جس جگہ پہ میں نے آپ کو یہ یونیورسٹی منظور کروا کے دی اور جو 12 مربع انتقال کروا کے دیا وہ میرا حلقہ تھا. میرے بہت ووٹرز، بڑے سالوں پرانے ووٹرز وہ وہاں پہ تھے جن کا قبضہ تھا اس زمین پہ. جب ہم نے وہ قبضہ لیا اور یونیورسٹی کے نام کروایا تو میرے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. بڑوں نے مجھے تھریٹ کیا کہ ہم آپ کو اگلی دفعہ ووٹ نہیں دیں گے. مگر اوبیسلی ان بچوں کا مستقبل اور یہ ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ میرے دل سے بہت قریب تھا تو میں نے وہ ووٹ بھی جو ہے بھلا دیے اور میں نے لوگ ناراض بھی کیے زبردستی زبردستی. وہاں پہ پولیس کو ایف آئی آرز دینی پڑی، وہاں پہ کئی گھر بلڈوز کرنے پڑے اور ہم نے ایز اے پولیٹیکل اینٹی وہ سب کچھ کیا تاکہ وہ زمین ہو جائے. اچھا اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس جگہ پہ نہیں بننا چاہیے. پہلے میں آپ کو اس جگہ کی اہمیت بتا دیتا ہوں. یہ جگہ جو ہے 5 سے 10 منٹ کے ڈسٹنس پہ ہے شہر سے. اگر کوئی بچہ بائک یا بائیسیکل کے اوپر یونیورسٹی اس جگہ پہ جہاں گوجرا روڈ پہ ہم نے منظور کرائی ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا تو جھنگ کے کسی بھی حصے سے، کیونکہ یہ ہے بائی پاس کے قریب، بائی پاس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ ٹچ کرتا ہے یہاں سے بائی پاس کو. آپ شہر جھنگ سٹی سے ہوں، آپ بھبرانہ محلہ سے ہوں، آگے آپ حسنانوں کے علاقے سے ہوں، کہیں سے بھی کوئی بچہ بائک یا بائیسیکل پہ جائے گا تو 5 سے 10 منٹ میں یونیورسٹی پہنچ جائے گا. اور اگر آپ سیٹلائٹ ٹاؤن سے یونیورسٹی کا سفر دیکھیں تو وہ شاید بائک پہ 5 منٹ بھی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ آئیڈیل لوکیشن شہر کے بچوں کے لیے اور ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو جب ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ بہت سے بچے جو ہیں کل ان کے لیے ٹرانسپورٹ کے مسائل ہوں گے. پھر یہ اربوں روپے کی اسٹیٹ لینڈ ہے اور 12 مربع اکٹھی ایک جگہ پہ پڑی ہے تو اس سے یہ قبضوں میں ضائع ہو جائے. بہتر ہے کہ اس کو ایک ادارے میں استعمال کیا جائے جو ادارہ ایسیسیبل ہو، بچے آسانی سے پہنچ سکیں. پلس اگر کوئی ٹوبہ سے آنا چاہتا ہے، کوئی فیصل آباد سے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑا آسان اور بڑا قریب ہو. تو یہ ایک مہنگی ترین اسٹیٹ لینڈ، شہر کے قریب ترین جگہ ہے. اس کو 2 روڈز ٹچ کرتی ہیں، یہ بائی پاس پہ ہے، ہر جگہ سے لوگ آ سکتے ہیں. روڈ بہترین ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی روڈ نہیں ہے. آس کا جو سبرب ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو مضافاتی علاقہ ہے اس میں کوئی کرمنل ایلیمنٹس نہیں ہیں، کوئی چور و چکے نہیں بستے. وہاں پہ جو آس پاس دیہاتی ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا پرسکون سبرب ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ آئیڈیل جگہ ہے اور ہم نے آئیڈیل جگہ کا انتخاب کیا. اب سنا ہے کہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں جھنگ چنیوٹ روڈ پہ. اب جھنگ چنیوٹ روڈ پہ اس کی لوکیشن کو اس لوکیشن کو چینج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس کا جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا.
میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، وائس چانسلر سے جب میری بات ہوئی، ان کا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیں فنڈ نہیں مل رہے تھے، ہم نے اس لیے کوشش کی کہ وہاں بنی بنائی ایک بلڈنگ مل رہی ہے تاکہ ہم زیادہ پروگرام شروع کر سکیں. یا ان کے ساتھ جو پرابلم جو انہیں لگتا ہے کہ 5 کمرے تھے جس میں وہ اپنے زیادہ پروگرام شروع نہیں کر پا رہے تھے، تو شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کمروں کی وجہ سے اپنی یونیورسٹی کے پروگرام بڑھا لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو واضح کر دوں، میں پہلے سوال کا جواب مکمل کر لوں. یہ جو چنیوٹ روڈ والی لوکیشن ہے، یہ بالکل نہ یونیورسٹی اس جگہ کے لیے پلان کی گئی تھی، نہ یونیورسٹی کو میں کسی بھی حوالے سے اس جگہ پہ شفٹ ہونے دوں گا. کیوں، کیسے؟ اب جو آپ نے آگے ایڈ کیا، میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر وائس چانسلر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے تھے تو ہم بنی بنائی بلڈنگ میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں، بنی بنائی بلڈنگ والے مالک تو اب آپ کو کہہ رہے ہیں، لاہور کالج آف وومن جو یونیورسٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 80 کروڑ روپیہ دیں اس بلڈنگ کا. کیا حکومت پنجاب کے پاس یا یونیورسٹی آف جھنگ کے پاس لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی کو دینے کے لیے 80 کروڑ روپیہ موجود ہے؟ نہیں ہے. اگر حکومت پنجاب کے پاس 80 کروڑ روپے ہوتے دینے کے لیے، تو پھر گوجرا روڈ پہ 80 کروڑ سے ایک نہایت بہترین عمدہ سٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنائی جا سکتی تھی. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ وی سی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کمروں میں یونیورسٹی نہیں چل سکتی، ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں یونیورسٹی چلانی ہے؟ یہ طے ہے پہلے دن سے کہ اس کیمپس میں آپ کو ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت لا رہے ہیں کہ آپ نے یہاں صرف 1.5 سال گزارنا ہے. پچھلی گورنمنٹ جس سے ہم نے یہ یونیورسٹی منظور کرائی تھی، اس کی کمٹمنٹ یہ تھی کہ آپ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت اس کیمپس میں 1.5 سال رہیں گے. ہم اس 1.5 سال کے دوران گوجرا روڈ کے اوپر ایک سٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی 100 کروڑ کی لاگت سے جو ایلوکویٹ کیا گیا تھا وہاں بنائیں گے، اور پھر آپ یہاں سے 5 کمرے چھوڑ کے اس بلڈنگ میں چلے جائیں گے. آپ کو یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے ساری زندگی یہاں گزارنی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے نئے ڈپارٹمنٹ یہاں شروع کرنے ہیں؟ آپ یہاں نئے ڈپارٹمنٹ کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں؟ سرکاریں تو بڑی نالائق ہوتی ہیں. اگر آپ اسی بلڈنگ میں نئے ڈپارٹمنٹ شروع کر لیں گے تو وہ آپ کو نئی بلڈنگ کے لیے پیسے کبھی بھی نہیں دیں گے. یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا، اور اس کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ رہنا چاہیے تاکہ نئی بلڈنگ بن سکے. میں آپ کو واضح کہہ دوں تو یہ جو عذر وی سی صاحب نے دیا ہے، معذرت کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ بڑا کمزور نقطہ انہوں نے دیا ہے، اس نقطے میں کوئی جان نہیں ہے. سرکار کے پاس جس نے لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی کو آپ نے بنایا، وہ جا کے جنگل میں ایک کیمپس کے آپ نے 80 کروڑ دینے ہیں، تو شہر کے اندر اس 80 کروڑ سے جہاں آلریڈی 12 مربع زمین آپ کی ملکیت ہے، موت پڑتی ہے وہاں بناتے ہوئے کیمپس. یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے سینڈیکیٹ کمیٹی کے حوالے سے، جنہوں نے یہ کیا ہے کہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی بلڈنگ کو اس میں مرج کرنا ہے، یا ان کے سنڈیکیٹ میں یونیورسٹی آف جھنگ کے سنڈیکیٹ میں کوئی ابھی تک اس کا ذکر نہیں ہوا. اس میں بھی اگر آپ کے اپنے بھائی وہاں موجود تھے تو کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی اپنا پوائنٹ نہیں نوٹ کروایا؟ آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی آف جھنگ کے سنڈیکیٹ میں اس کی بات ہی نہیں ہوئی ہے. سر ایک میٹنگ میں خود موجود تھا جس میں فواد صاحب بھی بیٹھے تھے، باقی بھی میٹنگز میں لوگ موجود تھے، اور اس میں ہائر ایجوکیشن کے منسٹر نے آتے یہی بات کی. تو اس وقت آپ کے بھائی کی جانب سے اس پوائنٹ کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا گیا کہ آپ یہ کیا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں؟ باقاعدہ طور پہ طے ہوا تھا اور باقاعدہ طور پہ اس کا ذکر کیا گیا تھا. انہوں نے کمٹ کیا تھا منسٹر نے کہ، بلکہ مجھے یاد ہے منسٹر نے پہلے کہا کہ ہم پالیسی ایسی بنا رہے ہیں. 1-2 کیمپسز کا انہوں نے ذکر کیا، جس کا ان کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ پھر لاہور کے اندر یونیورسٹی موجود ہے تو پھر آپ اس کو بھی ضم کر دیں. لاہور کے اندر فاطمہ جناح میڈیکل کالج، بچیوں کا میڈیکل کالج ہے، آپ اس کو بھی ضم کر دیں. جب آپ ان کو ضم کر دیں کہ ان کو بھی کر دیں. دوسری بات یہ ہے، کتنے بندوں کا سنڈیکیٹ ہے شاہ صاحب؟ اس میں کتنے بندے تعداد بتا دیں نا. 10-12 ہوں گے، 10-12 لوگ ہوں گے. بالکل 4-5 سیاستدان ہیں، باقی تو آپ کے سامنے. ٹھیک ہو گیا. جی. اور فواد اکرم کتنا ہے؟ ایک ہے. چلو آپ نے خود جواب دے دیا میرے خیال میں. اچھا، اب جو چیز یونیورسٹی آف جھنگ کے سنڈیکیٹ میں جب آئے گی نا ایجنڈا کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اس وقت اس پہ سیر حاصل ڈسکشن بھی ہوگی. جو چیز ایجنڈا پہ نہیں ہے وہ منٹس میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی، اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی، اس پہ ڈسینٹنگ نوٹس بھی ہوں گے، اور چھوٹے بڑے نہیں. ہم نے تو باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت پنجاب کے خلاف عدالت میں جائیں گے اگر آپ لوکیشن چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو. ٹھیک ہے، میں اس نقطے پہ بعد میں آؤں گا
کہ ضم کرنے کے حوالے سے ہمارے گروپ کا کیا نقطہ نظر ہے. جو فیصلہ لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں ہوا ہے اس میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ یہاں کا مولوی ایم پی اے کچھ کر سکتا ہے، اور نہ غلام بی بی. اب وہ فیصلہ جو اس میں ہوا ہے سنڈیکیٹ میں، وہ پولیٹیکلی انفلوئنس تھا. یہ سارے اتنے بیوقوف ہیں، مجھے ان کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کو فنڈ کون دیتا ہے؟ پتہ آپ کو؟ حکومت نہیں دینا. کون سی حکومت ہے؟ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا اپنا ایک ہائر ایجوکیشن کا ہی ہوا ہے انڈر، تو انہوں نے ہی دینا ہے اس کے. کون سا ہائر ایجوکیشن؟ ہائر ایجوکیشن کی جو منسٹری ہے مین تو ان کے. چلیں میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، اس ملک میں ہر صوبے کا علیحدہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، کمیشن نہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی اپنے فنڈ، اپنی فنڈنگ، اپنی تنخواہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے لیتی ہے جو کہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے. یونیورسٹی آف جھانگ جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے. کس کا؟ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. لاہور پنجاب حکومت. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بلڈنگ جو ہے جو ملکیت ہے وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی، اس کو ایچ ای ڈی کے ایک پروجیکٹ کے حوالے بغیر پیسوں سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہی نہیں جا سکتا. اسی لیے تو اب وہ 80 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ساری سمجھ آ گئی باتیں نا؟ سو یہ جو لوگ کنفیوز کرتے ہیں نا، یہ کنفیوز کرتے ہیں، ان جاہلوں سے آپ یہ کہیں کہ یہ انہی الجھنوں کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے. لوگ صحیح بات نہیں بتاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ہائر ایجوکیشن ہے، وہی سب کو پیسے دے رہا ہے. اس کو یہ وفاق کی طرف سے پیسے لے رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے لیے جو دیوار کے لیے پیسے آئے تھے، اس پروجیکٹ کے لیے جو فنڈنگ رکھی گئی تھی وہ اسلام آباد ایچ ای سی نے دی تھی. ابھی اس کو ایچ ای ڈی کے حوالے نہیں کیا گیا ہے. اچھا اسی بات پہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کچھ لوگ آج کل کے حوالے سے اس پہ سیاست بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگ نہیں چاہ رہے، آل پارٹیز کانفرنس میں بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے آل پارٹیز کانفرنس؟ کچھ لوگوں کا اکٹھے ہو جانا، مختلف جماعتیں بنا کے، لائک جماعت اسلامی آپ سمجھ لیں، 2-4 مولویوں کو بلا کے بٹھا لینا اور یہ کہنا کہ یہ جماعت. مجھے تو یہ پتا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس وہ ہوتی ہے جس میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے، بڑی اور چھوٹی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ شہر کے لیول پہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کر رکھا. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہری پارٹی کانفرنس، شہری پارٹی، یا جس طرح بھی کہ آل پارٹی شہری ایک ہو سکتی ہے نا، شہر میں بھی بیٹھے ہیں لوگ، بنا لیں اپنی پارٹی. نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا نا. کیونکہ میں نے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو مرج ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ ہم کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے. تو سارے کہتے ہیں پروپیگنڈے کے پیچھے بھی آپ کا ہی ہاتھ. اچھا ایک تو جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا، میں آپ کے اور آپ کے ویورز کے نالج کے لیے کہہ لوں، پچھلے 2 الیکشن سے جماعت اسلامی اور ان کے جو عہدیداران اور ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، ووٹرز ہیں، وہ میرے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں. انہوں نے مجھے ووٹ ہی نہیں دیے. انہوں نے قلعدم سپاہی صحابہ کو ووٹ دیے تھے، اور شاید جو ایم پی اے کے ووٹ ہیں وہ بھی شاید قلعدم سپاہی صحابہ کو دیے تھے. تو میرے جماعت اسلامی والے تو ووٹرز ہیں نہیں جی. تو اب اگر کوئی یہ آدمی سمجھتا ہے شہر میں کہ میرے مخالفین بھی میرے کہنے پہ سڑکوں پہ آنے لگ گئے ہیں یا کانفرنسز کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر میں تو بڑا سیاح بندہ نہ ہویا شاہ جی. اور دیکھو نا وہ کہتے ہیں کہ جڑے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں جو پاگل بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی میری طرح بندے ہی ہوتے ہیں نا، سنگ تک کو نہیں لگے ہوتے انہوں نے سر تے. یعنی کہ جماعت اسلامی میرے سیاسی اوپوننٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ شیخ صاحب ان سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مرتا گل بڑی سوادی نہ بن گئی جی. کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے ان میں یہ کہ سارے گیم کے پیچھے کہیں نہ کہیں شیخ صاحب انوالو. مجھے تو گیم نظر ہی نہیں آ رہی. گیم ہے کیا؟ ارریلیونٹ لوگ بھی کبھی گیم کر سکتے ہیں. میں دونوں چلنا باہر، میں نواز چوک سے 4 بندے اکٹھے کر کے تو میں ان سے بیان دلوا دوں، وہ گیم ہو گئی. پھر وہ جان دیو کہ پکی گل کرو میرے نال. چلیں یہ آپ کی بات آپ سمجھیے گا. اچھا یہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے مخلوط کرنا چاہ رہے ہیں یا لاہور کالج کلاسز. بالکل غلط ہے. آپشن کوئی اس میں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل غلط ہے. اگر کوئی پروگرام یہ ہر طریقے سے غلط ہے. لیگلی یہ پاسبل نہیں ہے. ایچ ای سی کے پروجیکٹ کو ایچ ای ڈی کو دینے کے لیے، وفاقی حکومت کا پروجیکٹ صوبائی حکومت کو دینے کے لیے ایک لیگل پروسیس ہے، اور وہ لینتھی ہے. اس کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ نہیں ہو سکے گا. نمبر 1. نمبر 2، میرا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے ادارے جو صرف بچیوں کے لیے ہیں، وہ کسی خاص مقصد کے لیے پاکستان میں بنائے گئے تھے. فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور 18 میڈیکل کالج نے جتنے لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں.
تو وہاں ایک میڈیکل کالج بنایا گیا جہاں صرف بچیاں ہماری پڑھیں گی, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں پڑھیں گی. کیوں؟ بنانا لے کملے سن. لاہور اور یونیورسٹیاں کوئی نہیں سن, اور میڈیکل کالج نہیں سن. لاہور کے اندر یہ جو ہوم اکنامکس کالج ہے بچیوں کا, وہ بنایا گیا. ادھر ویسے سبجیکٹس بھی پڑھائے جا رہے ہیں جو باقی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں. کیوں؟ لاہوریے پاگل سن. پنجاب حکومت کو سر نہیں سی, وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ اکٹھے پڑھیں. یہی لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی کا جو مین کیمپس ہے لاہور کے اندر, لاہور میں 18 یونیورسٹیاں ہیں سرکار کی اور 18 ہیں پرائیویٹ. لاہوریے اور حکومت پاگل سی کہ انہیں کیا بچیاں دیکھیں. ہم ایک مسلمان ملک ہیں جس میں ایک آزادی ہے ہر آدمی کو, اور حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. حکومت نے وہاں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جہاں کو ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور کچھ ہمارے بچے مذہبی ذہن کی بچیاں, بیٹیاں ہماری, ان کے گھر جو ہیں, ان کی فیملیز, وہ یہ نہیں اس کو اچھا سمجھتی کہ ان کی بیٹیاں بچوں لڑکوں کے ساتھ پڑھیں. تو اس لیے وہ ایک ایسا ادارہ چاہتے ہیں جہاں پڑھانے والی بھی بچیاں ہوں, پڑھنے والی بھی بچیاں ہوں, اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ ان کا آئینی حق ہے. یہ آئینی حق ان بچیوں سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو اگر آپ یہاں ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ان کا آئینی حق ان سے واپس لے رہے ہیں. یہ حکومت کی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے جو حکومت دیتی ہے. کیا آپ نے لاہور میں کوئی بچیوں کی یونیورسٹی, کوئی لڑکوں کی یونیورسٹی کے ساتھ ضم کی ہے؟ کیا آپ نے لاہور میں کسی بچیوں کے میڈیکل کالج کو کانسٹیٹیوئنٹ کالج بنا کے کسی دوسرے کا میڈیکل کالج کے ساتھ دیا؟ نہیں دیا ہے. تو پھر جھنگا جتنا لاوارث ہو گیا. اچھا شیخ صاحب, یہ گونگے جو ہیں, یہ جو اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, ان گونگوں کی زبانیں کٹ جاتی ہیں. کوئی داڑھی رکھ کے آیا بیٹھا ہے, کوئی سر پہ چادر کر کے بیٹھی ہوئی ہے, بچیاں نہیں نظر آ رہی ہیں کسی نو کہ لندن بڑائی بیٹھے ہوئے تھے. شیخ صاحب آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بتائیں کہ آپشن کیا ہونی چاہیے ان کے پاس کہ یونیورسٹی کے اگر پروگرامز بڑھانے ہیں تو کوئی ایسی اور آپ کی بھائی جی آپشن میں آپ کو بتاتا ہوں. بس یہی جو اس کا اوریجنل پلان ہے, حکومت جو ہے وہ انصاف کرے جھنگ کے ساتھ. 26 کروڑ روپیہ پچھلی حکومت دے کے گئی تھی, 16 ریکرنگ کا, 10 ڈیولپمنٹ کا. 10 لیبس کر دیا, 16 میں سے آپ کی تنخواہیں جاتی رہی ہیں ابھی تک. پچھلی حکومت کا منصوبہ یہ تھا کہ سال 1.5 سال یہاں رکھو, سال 1.5 سال میں عمارت تعمیر ہوگی وہاں لے جاؤں. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکا. ان کو کرنا چاہیے, ان کا کام تھا. نہیں, ان کو کرنا چاہیے. کیوں؟ میاں والی میں جو 2 ادارے عمران خان نے منظور کیے ہیں, میڈیکل کالج اور یونیورسٹی, اتنے پیسے کتوں آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ پنجاب حکومت کہاں سے پیسے دے رہی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کہاں سے پیسے دے رہی ہے؟ جو ایک خط آیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ والے پیسے آپ کسی اور ادارے کو دے دیں, اور پھر وہ چکوال کو جو ہے وہ فنڈ گیا. کیوں؟ چکوال دے ایم اے ایم پی اے بول دے نے, تھوڑے گونگے نے, تھوڑے دے منہ زبان کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کی باتیں ٹھیک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ تھا کہ فنڈ لے کے آئے, اس کے بعد بھائی فنڈ کے بغیر ہم فنڈ لے آئے تھے اس وقت جس وقت یونیورسٹی کی کلاسز بھی شروع نہیں ہوئی تھیں. اس سے کلاسز بھی شروع ہو گئی تھیں, آیا ہوا فنڈ واپس چلا گیا. اب یہ جو لاسٹ میٹنگ میں کیا ہوا ہے, اس اے ڈی پی میں ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا رکھا ہے؟ 3 کروڑ. 3 کروڑ. 3 کروڑ نل کی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, مذاق ہے. اور آپ کو اور بات بتاؤں, اس میٹنگ میں ہوا کیا ہے. جس وقت انہوں نے سوال کیا کہ یہ 3 کروڑ صرف ڈیولپمنٹ کا سنڈیکیٹ کے ممبرز میں, تو فائنانس منسٹری کے لوگوں نے کہا کہ سانو تو بھائی جی ہوں یہ بھی نہیں یقین کہ تمہیں 3 بھی ریلیز ہون گے کہ نہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. یہ 3 کا فگر انہوں نے ایسے ہی لکھ دیا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کہاں یہ گونگے بولتے کیوں نہیں؟ ہم نے فلانی مذہبی دے دی ہے, اپنا وہ ریزولوشن دے دی ہے, بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. تو جس نعرے تے الیکشن جتے وہ نعرہ کتنے گیا جے؟ بولو نا, زبان کٹی ہوئی ہے. بجٹ اجلاس تھا, ایم این اے قومی اسمبلی میں بولتی, بجٹ اجلاس تھا, ایم پی اے ادھر بولتا, کہتا کہ 3 کروڑ بہت کم ہے. ویسے تو چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے لا دیں ہو اپنے فیس بکاں تے, اسمبلی میں یہ کہا مولانا صاحب نے, اسمبلی میں یہ کہا. اے بھی تو دسو نا اس دے بارے کی کیا جہدے واسطے لوگوں نے گمراہ کیتا الیکشن میں. سارا ڈرامہ فراڈ ہے. اب جو آپ نے پوچھا آپشن, دیکھیں جس وقت مجھے میاں محمد شہباز شریف نے چیف منسٹر پنجاب جو تھے, مسلم لیگ نون کے قائد, جب انہوں نے مجھے اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی چاہیے, اور اسی لیے 12 مربع تم لے لو اور اس کے اوپر یونیورسٹی ہم بناتے ہیں. تو جب میں چیئرمین بن گیا اور میں جھنگ آیا تو پہلی میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب, یہ ایک ریٹن پرپوزل لے کے آ گئے کہ آپ یہ جو کالج ہے لڑکوں کا, جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے, آپ ایسے کریں شیخ صاحب, آپ اس کو یونیورسٹی بنا دیں. اس میں آلریڈی 16 ایم ایس کے پروگرام چلے ہوئے ہیں. یہ 1929 کا پرانا کالج ہے,
اور اس کو آپ ہماری یونیورسٹی بنا دیں. سر ساری کل یونیورسٹی ٹر پائے گی, تھوڑی بھی سیاسی بلے بلے ہو جائے گی. تو میرا جواب, کیونکہ میرے اختیار میں تھا اس وقت, میرا جواب یہ تھا کہ جھنگ کے بچوں سے ہم نے یونیورسٹی پرومس کی ہے, ہم نے 12 مربع جگہ لی ہے, لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم وہاں نئی ایک ماڈرن اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ان کو بنا کے دیں گے, اور میاں شہباز شریف کی کمٹمنٹ ہے اور وہ انشاءاللہ پوری کریں گے, جیسے انہوں نے یونیورسٹی کی منظوری دے کے اپنا پہلا وعدہ پورا کیا ہے. 1929 کے تاریخی کالج کو, جس سے نوبل لاریٹ ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ وابستہ ہیں, جس میں بہت سے پنجابی شاعروں کی تاریخ وابستہ ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, اس کو ہم نے پرزرو کرنا ہے. ہم اتنے پرانے کالج کو جس سے نکلے ہوئے بچوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, اس کو ہم نے اپنا ورثے کے طور پہ ہم نے سیکیور رکھنا ہے. ہم اس کے اندر یونیورسٹی بنا کے ایک لنگڑی لولی بوسیدہ بلڈنگ والی پرانی یونیورسٹی کی شکل نہیں دینا چاہتے بچوں کو. یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے, اس کو ہم ویسے ہی پرزرو کریں گے. اس کو ہم پیسے لے کے دیتے ہیں تاکہ یہ ذرا بہتر حال میں آ جائے. یونیورسٹی ہمیں نہیں چاہیے. سو آئی ریجیکٹڈ, اور میں نے فائل اٹھا کے پھینک دی تھی ٹیبل کے اوپر. مگر اب جب میں یہ سنتا ہوں کہ اس وقت کے کم علم اور لنگڑی لولی سیاست کرنے والے جھنگ کے گونگے سیاستدان, جو لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیل کے تو پرچیاں بنانا جانتے ہیں, مگر جب یونیورسٹی کی بات ہوتی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے جو ایک ادارہ بنایا گیا تھا اس ادارے کو آپ لڑکوں کے ادارے کے ماتحت کر دیں اور پھر جو ہے وہ چل پڑے گا. تو جی یہی گند مارنا سی تے پھر اسی اس لیے یونیورسٹی آف جھنگ جڑی ہے اتنے بنا چھڑ دے پوسٹ گریجویٹ کالج میں. اور آج بھی آپ کو راستہ بتاؤں کہ اگر آپ نے یہی گند مارنا ہے تو پھر ہم آپ کو اپنی بچیوں کے ادارے کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. دیکھیں مجھ سے تو کسی پیرنٹ نے ابھی تک بات نہیں کی ہے. مجھے کوئی بچیاں کا کوئی پیرنٹ یا کوئی والد یا والدہ آ کے ملے خود, تو میں تو ان پہ باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ چلوں گا اور جا کے ہر قسم کا قانونی جو حربہ ہے وہ استعمال کروں گا. میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ ہمارے اس کنزرویٹو مذہبی ذہن رکھنے والے ڈسٹرکٹ کو آپ ہماری بیٹیوں کے ادارے سے محروم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس جگہ ہے, آپ کے پاس چارٹر ہے, آپ اپنا ادارہ بنائیں ایز پر پلان. یا پھر اگر آپ نے یہ گند مارنا ہی ہے, بار بار کہہ رہا ہوں مارنا ہی ہے, تو ٹر جاؤ, پھر وائس کالج سے چلے جاؤ, ادھر جا کے کر لو, ادھر چلے جائیں آپ. وہاں پہ تو پوسٹ گریڈ میں ابھی بھی بچے بچیاں اکٹھے جو ہے وہ کئی ادارے میں تو آپ وہاں لے جائیں پھر. مگر وہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے, اس لیے میں نے اس وقت ریجیکٹ کیا تھا کہ آپ ایسا ظلم نہ کریں. اور پھر یہ بچے ایک نئی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں, ایک نئی بلڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں, نیا امپریشن وہ ہونا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہ کرتے آئے ہیں اور انہوں نے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا. ایم این اے ایم پی بالکل اس تے کہانیاں سنان تو علاوہ انہوں نے کوئی گل کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا PC1 اپروو ہونے میں 4 سال لگے, وہ ہو گئی ایڈمنسٹریٹو, اس تو بعد ایڈمنسٹریٹو اپروول ہوندی. ہوں تو ٹینڈر فلوٹ ہونا سی, ٹینڈر فلوٹ کر کے بلڈنگ کی بات ہم نے کرنی تھی کہ ہم نے بلڈنگ کا نقشہ کیسا اعلیٰ بنانا ہے. ہم نے تو اس وقت آسٹریلیا اور امریکہ سے, یہ پارٹ آف دی منٹس ہے. جس وقت نادر چٹھا یہاں پہ DC ہوتا, پارٹس آف منٹس آپ کھول کے دیکھیں. میں نے امریکن اور آسٹریلین یونیورسٹیوں کے نقشے منگائے تھے کہ یار شوق تھا نا کہ ایسی بلڈنگ بنے گی ایسی, اور اس میں منٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم گرین بلڈنگ بنانا چاہتے تھے. انرجی اس میں سیو ہو, اس میں ایسے ہو کہ وہ اس کو بغیر ایئر کنڈیشننگ کے اس کو ٹھنڈا رکھا جا سکے. مطلب کیا کیا ہمارے شوق کی بات تھی, اور اسی لیے ہم دوڑتے تھے بار بار چیف منسٹر سے. وہ تو دیکھیں قسمت کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ پروجیکٹ ہمارے سے ایک حد تک پہنچایا. اب اللہ نے ان کو موقع دیا تھا, انہوں نے الیکشن میں لوگوں کو گمراہ یونیورسٹی. میں آپ مزے کی شادی آپ کو ایک بات بتاؤں. میں اگلے دن مجھے ایک بچے نے ایک پوسٹ دکھائی فیس بک کی. اب بچے سارے گروپ تھے جنہیں نوجوان نے الیکشن کے دنوں کی. وہ ایک جاہل آدمی نے اس پوسٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ شیخ وقاص اکرم نے یونیورسٹی آف جھنگ کے پیسے نکال کے شوگر مل خرید لی. اچھا, وہ جاہل نے تو پوسٹ بنا دی اور بہت سے جاہلوں نے اس پوسٹ کو مان بھی لیا. وہ شوگر مل ہی میں نے ڈھونڈ دیو کدوں, کسے سے لیتا ہوئے گی نا, وہ کدوں ہی ڈھونڈ دیو مینوں. نہیں تو کم از کم اسی پنجابی کہنے یہ جی پوسٹر لانے کا مکالا چکر شاہ جی ضروری ہے نا. بالکل ساری پنجابی دیسی میں گل کر رہا نا, یہ جو بندے کا مکالا نہیں ہونا چاہیے.
جی اور ایسے جاہل دیکھیں وقاص اکرم یونیورسٹی کا جانگ دے پیسے لے گئے شوگر مل لے گیا اور نہ شوگر مل کی تو لبھی تے نہ کدھر پیسے ملے تے عمران خان نو بھی یاد کوئی نہیں رہا تے بزدار نو بھی یاد کوئی نہیں آیا وہ تو لے گیا تے اتھے جڑے ایم این اے ایم پی اے پٹواریاں تو تیل دی ٹینکی بھی گڈی دی بھرا لیندے نے وہ نہیں پیسے کٹ سکے ہیں جی یہ گل نہیں سمجھو بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے دیا اور خاص طور پر جھنگ کا یہ جو برننگ ایک ایشو بنا ہوا ہے جھنگ یونیورسٹی اس حوالے سے ناظرین اور سامعین شیخ صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے ہی ہے